معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت، شہر یار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس پاک سلطان العارفین، سلطان الطارقین، سید السادات حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے غلام اولیاء کمیٹی کے لوگوں کی طرف سے منعقد ہوا۔ آج کی تاریخ میں پروگرام حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے کچھ حالات بیان کرنے تھے، مگر چونکہ یہ تاریخ مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی تاریخ ہے، آنے والے انشاءاللہ دنوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کے تبلیغی کارنامے اور ان کے زمانے کے جو واقعات جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، پھر کسی موقع سے کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام اوحد الدین اور لقب اشرف جہانگیر ہے، جو من جانب اللہ دیا گیا ہے، سلسلہ اشرفیہ کے بانی اور مبانی مخدوم اشرف جہانگیر ہیں۔ ہجری 707 یعنی 8ویں صدی کے شروع میں آپ پیدا ہوئے، اور ایران کا صوبہ خراسان اور خراسان کا دارالسلطنت سمنان، وہاں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد ابراہیم، جو اس وقت سمنان کے بہت بڑے بادشاہ، حاکم اور بادشاہ سمنا تھے، ان کے گھر پہ آپ تولد ہوئے، پیدا ہوئے، یعنی آپ کے والد گرامی صوبہ خراسان کے بہت بڑے بادشاہ حضرت مخدوم اشرف علیہ رحمہ ہجری 707 میں پیدا ہوئے۔
آپ کے والد گرامی سید محمد ابراہیم اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ بنت یسوع، ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے مالک ہیں حضرت سید محمد ابراہیم، حاکم سمنا، سلطان سمنا، بادشاہ سمنا ہیں، مگر انہیں کوئی اولاد نہ تھی۔ اولاد نرینہ کے لیے وہ دعا فرماتے۔ اس زمانے میں ہجری 8ویں صدی ہجری کی بات ہے، حضرت سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ اپنے ایک باغ میں تشریف فرماتے۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام مجذوب ابراہیم سے لوگ یاد کرتے ہیں، وہ اچانک تشریف لے آئے اور حضرت مخدوم اشرف سمنا کے والد گرامی سید محمد ابراہیم سے کہا، اور ابراہیم تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نرینہ ہو؟ جب یہ سنا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، کہ جس کی دعا کر رہے یہ مجذوب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اس مجذوب ابراہیم نے آپ کو دعائیں دی اور وہ دعا رنگ لائی کہ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت سید محمد ابراہیم کے یہاں پر حضرت اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے 3 مہینہ پہلے جو علاقہ تھا سمنان کا، بہت بڑی فصیل تھی، اور رات میں اس علاقے پورے گاؤں کے دروازے جو فصیل تھی جس میں پورا سمنان آ جاتا، سپاہی جو تھے وہ فصیل کو بند کر دیتے۔ حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے 3 مہینہ پہلے رات کے وقت اچانک وہ مجذوب ابراہیم اندر آئے، جبکہ فصیل کی دیواریں بہت بڑی تھی، اور جب رات کو دروازہ بند کر دیا جاتا تو پھر کوئی آدمی سمنان کے اندر آ نہیں سکتا۔ سپاہی ایک جگہ چبوترے پہ بیٹھا ہے، واچ مین، اور دیکھا کہ رات کا ایک حصہ گزر چکا اور یہ مجذوب ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور آ کر ایک زوردار آواز میں آواز بلند کر رہے تھے، اور مجذوب ابراہیم فرما رہے تھے کہ با ادب با ملاحظہ، با ادب با ملاحظہ، ہوشیار مخدوم جہانگیر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 مہینہ ولادت سے قبل کا واقعہ ہے۔ اب وہ بات سنی اور ان کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ پھر اس سید محمد مجذوب ابراہیم کی آواز کو اس وقت پورے شہر والوں نے سن لیا، یہاں تک کہ یہ بشارت دے کے چلے گئے 3 مہینہ گزرا، اس کے بعد حضرت سید محمد ابراہیم کے یہاں مخدوم جہاں کی دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد والدہ سے حاصل کی، اور 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے قاری حضرت مخدوم جہانگیر بن گئے۔ 7 قراتوں کے قاری بن گئے، حافظ قرآن بن گئے، اور ابتدائی تعلیم میں تصوف اور سلوک آپ نے اس زمانے کے بہت بڑے کامل بزرگ و اساتذہ سے حاصل کیا، جن میں شیخ علاء الدین، شیخ عماد الدین، شیخ رخد الدین، شیخ عبداللہ یافعی، شیخ محمد عمدانی، یہ بڑے بڑے نام آتے ہیں جو اس وقت کے بہت بڑے صوفیاء میں جن کا شمار، بہت بڑے علم والوں میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ ابتدائی دور میں سلوک اور تصوف اور طریقت کی ان سے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ جب حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 17 سال کی ہوئی، 17 سال کی عمر میں آپ پورے سمنان کے بادشاہ و حاکم بنائے گئے۔ 17 سال کی عمر میں سمنان کے بادشاہ بنے۔ اب جوانی کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ اللہ، 17 سال کی عمر ہے اور پورے خراسان، پورے سمنان کے حاکم ہیں، پورے سمنان کے بادشاہ ہے، بہت زبردست سلطنت ہے، دولت کا انبار لگا ہوا ہے، سپاہی، نوکر چاکر اور طرح طرح سے لوگ خدمت کرنے والے۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، اتنی بڑی ریاست کے مالک ہیں، تو پھر خدمت گزاروں کی کمی نہ ہوگی، مال و اسباب کی کمی نہ ہوگی۔ 17 سال کی عمر میں سمنان کے تخت پر بیٹھے اور بادشاہ کے حاکم کے طور پہ تخت پہ جلوہ بار ہوتے ہیں۔
اب کچھ سال گزرتے رہے مگر دل میں ایک اضطراب قائم ہے، دل میں ایک جو ہے بے چینی ہے، یہ سب کچھ ہے، سلطنت کے بادشاہ بن گئے، حاکم بن گئے، وزیروں کی قطاریں لگی ہیں، کام کرنے والے نوکر و چاکر کی قطاریں لگی ہیں، اتنی بڑی ریاست کے بادشاہ ہیں مگر اندر سے دل بے چین ہے، ان سب میں لطف نہیں آ رہا ہے، ان سب میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ایک اندرونی کیفیت جو انسان کو اندرونی طور پہ مضبوط کر دے، اندرونی طور پہ آدمی سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے، سب ہے سلطنت، سیاست اور ریاست ہے مگر اندرونی طور پہ دل بے چین ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا دن آیا، 17 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، کچھ زمانہ کچھ سال گزر گئے، آپ اپنے سلطنت میں تشریف فرما تھے، اچانک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، او مختوم سمنا، اللہ نے تمہارے لیے یہ ظاہری سلطنت نہیں، اللہ نے تمہارے لیے ولایت کی سلطنت کو رکھا ہے، ولایت کی سلطنت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کی ہے اور تمہیں تاجدار ولایت بنانا ہے۔ یعنی یہ تو ظاہری تم تاجدار سمنان ہو مگر اللہ تمہیں اور بادشاہت دینا چاہتا ہے اور سلطنت دینا چاہتا ہے۔ بس یہ جملہ سنا، دل میں بے چینی اضطراب تو تھا ہی اور فوراً جو ہے ارادہ کر لیا اب ساری حکومت کو چھوڑیں اور تصوف اور طریقت میں قدم رکھیں۔ حاکم سمنان، اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اتنی بڑی ریاست کو چھوڑنا، لوگ ان کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں کرسی پہ بیٹھوں، میں کرسی پہ بیٹھوں، یہ کرسی پر بیٹھ بیٹھ کر پبلک کی پتھاری پہ ڈالی ہے۔ کس کو نہیں شوق ہوتا ہے کہ وہ حاکم بنے، مگر اللہ بزرگوں کا حال الگ ہوتا ہے۔ آپ نے دل میں جو بے چینی اضطراب تھا، اب حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اشارہ پایا، 25 سال کی عمر میں جب آپ قدم رکھتے ہیں، عین جوانی کا عالم ہے، 25 سال کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی، آپ کی والدہ نے اجازت دی اور آپ کچھ ہزار سپاہیوں کو لے کر سمنان سے باہر نکلتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے، ایسا نہ ہو کہ یہ حاکم سمنان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگوں کو لگے کہ کسی مہم پہ جا رہے ہیں، کسی جگہ جو ہے جنگ کا موقع یا کوئی کام ہوگا، سپاہیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کئی ہزار سپاہیوں کو لے کر والدہ سے اجازت لے کر سمنان سے باہر نکلے، ایک مقام پر آپ نے سپاہیوں کو واپس بھیج دیا، اب تنے تنہا حق اور تصوف اور طریقت کی تلاش میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر نکلے۔ سب سے پہلے ملتان میں، ایران آپ تشریف لے آئے، ایران میں گئے، اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے آئے۔ ملتان میں ایک علاقہ اونچ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام جلال الدین جہانیہ جہاں گشت ہے، حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت، وہ اس وقت اونچ میں ملتان کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے اہل اللہ میں ان کا شمار حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت، یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اس سے آپ اندازہ لگاؤ۔ جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات میں نے کی تھی، حضرت مخدوم اشرف جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس زمانے میں سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لے آئے اور آپ کا شورا ہوا، پوری دنیا میں سرکار غریب نواز کا نام پہنچا۔ اجمیر میں ہندوستان میں ایک بزرگ آئے ہیں، معین الدین چشتی نام ہے، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز کی خدمت وہ رنگ لائیں کہ آج ساری دنیا جانتی ہے 92 یا 90 لاکھ لوگ خواجہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور مصطفیٰ کے عشق کی دولت خواجہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اس وقت پورا ملتان میں بھی نام پہنچا، اونچ میں بھی نام پہنچا کہ بہت بڑے بزرگ، اب اس زمانے میں انڈیا پاکستان کا مسئلہ تھا نہیں، وہاں پہ بھی نام پہنچا۔ تو حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے تھے کبھی موقع ملے تو اس معین الدین سے ملاقات کرنا ہے جس کو سرکار دو عالم نے خاص عطا بنا کر تبلیغ کے دین کے لیے ہندوستان بھیجا ہے۔ خیر ایک دن موقع ملا، اپنے 2-4 ساتھیوں کو لیا اور ملتان سے آپ اجمیر شریف تشریف لے آئے، مگر جس دن جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف پہنچتے ہیں، کیا دیکھا؟ پوچھا معین الدین چشتی کہاں ملیں گے؟ شیخ
معین الدین چشتی سے ملاقات کرنی ہے، جس سے پوچھا جواب دینے والے نے دیا، حضور آپ نے آنے میں کچھ دیر تاخیر کر دی، ابھی چند دنوں پہلے ہی معین الدین چشتی کا وصال ہو گیا ہے، انتقال فرما گئے چند دن۔ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو افسوس ہوا کہ زمانوں سے ملنے کی تمنا تھی، مگر یہاں پہنچا تو کچھ دنوں پہلے ہی معین الدین چشتی کی دنیا سے وصال فرما گئے۔ خیر چلو قبر پہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی قبر بنائی گئی تھی، کچی قبر تھی، چند دنوں پہلے قبر بنائی ہے۔ پائی تانے کی طرف سے حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ کی قبر کے قریب آتے ہیں اور بلند آواز سے سلام فرماتے ہیں، السلام علیکم یا معین الدین، السلام علیکم یا معین الدین۔ سلام کیا، قبر خواجہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا جلال الدین۔ خواجہ کی قبر سے آواز آئی، جیسے آواز آئی حضرت جلال الدین فاتحہ پڑھنے لگے، دل میں سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، حضور جب آپ جلال الدین کے سلام کا جواب بلند آواز سے دے سکتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کی تمنا لے کے آیا تھا، آپ سے مصافحہ کرنے کی تمنا لے کے آیا تھا، آپ سے معانقہ کرنے کی تمنا لے کے آیا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی، آپ چند دنوں پہلے ہی وصال فرما گئے۔ حضور جب آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں تو یقیناً مجھے آپ میری وہ تمنا بھی پوری کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے دعا کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کیا دیکھا، ابھی ان کا فاتحہ پڑھنا ختم نہ ہو پایا تھا، ابھی مکمل وہ درود و سلام اور ختم قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ نہ ہو پائے تھے کہ جہاں تشریف فرما تھے پاس میں قبر خواجہ ہے۔ اچانک خواجہ کی قبر میں حرکت ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے خواجہ کی قبر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، قبر پھٹی اور اندر کا سارا قبر کا نقشہ معلوم ہو گیا۔ جلال الدین آگے آئے اور قبر میں دیکھا، اللہ اللہ، پوری خواجہ کی قبر جنت کا باغ بنی ہے اور اس قبر میں ایک تخت لگا ہے نورانی، اور اس تخت پر میرا خواجہ جلوہ بار ہے۔ تھوڑی دیر میں تخت اوپر آیا، سرکاری غریب نواز باہر تشریف لے آئے، حضرت جلال الدین سے فرماتے ہیں، اور جلال الدین، فقیر کی تو عادت تھی کہ جب زمین پہ تھا تب بھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا، فقیر کی عادت تھی جب زمین پر تھا تب بھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا، آج بھی کوئی خالی نہیں جائے گا۔ ہم یہ دیکھنے کے ارادے سے آئے تھے، ہم سے مصافحہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، سرکاری خواجہ نے جلال الدین کو دیدار بھی کروایا، ان کا مصافحہ بھی کیا، ان کو گلے سے بھی لگایا، اجازت خواجہ نے عطا فرمائی، خلافت سرکاری خواجہ نے جلال الدین کو عطا فرمائی۔ بس وہی خواجہ کا کرم، خواجہ کی عنایت ہے، خواجہ کی خلافت کا نتیجہ تھا۔ جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف پر تو چہی، طریقت پر تو چہی، مگر خواجہ کی نظر نے اور نکھار دیا، ایسا نکھارا کہ پھر جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب شجرہ آگے بڑھا، اللہ نے جلال الدین کی نسل میں ایسے بڑے بڑے بزرگ پیدا فرمائے۔ حضرت قطب عالم برہان الدین احمد آباد میں جلال الدین کے پوتے ہیں، ان کے پر پوتے احمد آباد میں سراج الدین شاہ عالم ہیں، حضرت سراج الدین شاہی عالم، اور اس طرح ہوتے ہوتے آج بھی ان کی نسل میں اولیاء کرام موجود ہیں۔ یہ خواجہ کے کرم اور نگاہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب وہ بہت بڑے بزرگ اونچ میں ملتان میں تشریف فرما ہیں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے خانقاہ یا مسجد میں، حضرت جلال الدین تشریف فرما تھے، ان کے مریدین تھے اور انہیں وہ تعلیم دے رہے تھے، تصوف کی طریقت کی تعلیم دے رہے تھے، پورا خانقاہ پوری بھری پڑی ہے، اور جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین معتقدین آپ کی بارگاہ میں مجاہدہ کرنے والے طالبین مجاہدہ تشریف فرمائے۔ اچانک جو مین دروازہ تھا وہاں سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ داخل ہوئے، ابھی مسجد خانقاہ میں آئے نہیں ہیں، ابھی بہت دور دروازہ آئے، وہاں پہ پتہ پوچھتے پوچھتے حضرت مخدوم جہانگیر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے جلال الدین جہانیہ جہاں گشت فرماتے ہیں، بوئے یار میں آیت، بوئے یار میں آیت، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہہ کر آپ اٹھ گئے، فوراً تیز قدم سے خانقاہ کے دروازے کے باہر گئے تو دیکھا ایک نورانی چہرے والا شہزادہ ہے جس کی خوشبو پورے علاقے کو معطر و منور فرما رہی تھی۔
حضرت جلال الدین فرماتے ہیں ہمیں خوشبو نے بتا دیا کہ تم آئے ہو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جلال الدین جہانیہ جاگشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بڑی عزت کی اور ان کو جو ہے بٹھایا۔ اب اہل بیت تو خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں بھائی، مگر اس خوشبو کے لیے وہ ناک بھی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ جنہیں سچی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے نا، سرکار اعلی حضرت وہ پالکی میں بیٹھے ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں اتارو اس کو، اٹھانے والا کوئی سید زادہ ہے۔ یہ عشق تھا حضور اعلی حضرت کا اہل بیت اطہار سے۔ اور جو اہل بیت اطہار کے بارے میں حضور اعلی حضرت نے ایک شعر تو ایسا لکھا ہے کہ سب جو ہے سب اشعار پہ وہ بھاری ہے اہل بیت کی فضیلت پر، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں۔ ارے جو اعلی حضرت کو نہیں مانتا ہے، اعلی حضرت سے کتراتا ہے مسلک کے اعلی حضرت سے، وہ بھی جب بیان کرنے پہ آتا ہے اور اپنی تقریر کو دھواں دار بنانا ہوتا ہے تو وسیلہ اعلی حضرت کے شعر کا لیتا ہے، اگرچہ اعلی حضرت کا نام نہیں لیتا مگر دبے لفظوں میں کہتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ یہ محبت اہل بیت کا وسیلہ اور صلہ اللہ نے اعلی حضرت کو دیا ہے۔ مخالف بھی جب بات کرتا ہے تو کلام و شعر اعلی حضرت کا پڑھتا ہے۔ اب وہ نام نہ لے، کسی نے کہا ہے، مگر کس نے کہا ہے سب کو معلوم ہے، شعر اعلی حضرت ہی کا پڑھ رہا ہے، شعر اعلی حضرت ہی کا پڑھ رہا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، 11ویں شریف آتی ہے اپنے بزم میں وہ قصید غوثیہ پڑھتے ہیں، وہاں کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، مکتا چھوڑ دیتے ہیں مگر پڑھتے اعلی حضرت کا کلام ہے۔ یہ سرکار اعلی حضرت کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ حب اہل بیت نے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضور اعلی حضرت کو عطا فرمایا۔ اب خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں، اللہ اللہ کسی نے کہا تھا انہی کے دامن کی خوشبو سے موت ترے اپنا جہاں بھی، انہی کے دامن کی خوشبو سے موت ترے اپنا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخ آشیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے میری دنیا وہاں تک ہے۔ اللہ اللہ۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے، 3 دن اور ایک روایت میں لکھا 40 دن حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قیام گاہ آپ کے خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے، مہمان نوازی کی گئی اور حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اورات کی اجازت دی، وظائف کی اجازت عطا فرمائی اور آپ کو سلسلے قادریہ کی اجازت عطا فرمائی۔ سلسلے قادریہ کی ساری خلافتیں حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ کو جلال الدین جہانیہ جاگشت علیہ رحمہ نے عطا فرمائی۔ جب ان کے رخصت کرنے کا وقت آیا، حضرت جہانیہ جاگشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا تو ارادہ تھا کہ کاش یہ نعمت میرے حصے میں آتی، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی اور کا حصہ بنایا ہے، یعنی اے مخدوم جہانگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اوحد الدین، جاؤ ہندوستان میں، جاؤ جو ہے بنگال کے علاقے میں، بنگال کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ مخدوم بنگال علاؤدین حق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اللہ نے تمہیں انہی کے حصے میں ڈالا ہے۔ حضرت علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مخدوم بنگال، مخدوم بنگال، آپ وہاں سے تشریف لے آئے، دہلی آئے، بہار تشریف لے گئے۔ بہار میں جیسے ہی آپ تشریف لے جاتے ہیں اس وقت بہار کے بہت بڑے بزرگ اور مخدوم بہار حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری، جیسے ہی حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار میں داخل ہوتے ہیں، حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا ہے اور لوگ نماز جنازہ کے لیے
کسی نماز پڑھانے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت نے وصیت کی تھی میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، ایک آدمی جب میرا جنازہ تیار کر دیا جائے، صفیں باندھ لی جائیں اور صفوں کو ترتیب دے دو، مجھے جنازے میں رکھ دو، انتظار کرنا، جب صفیں باندھنے کے بعد میرا جنازہ رکھ دیا جائے گا، مغرب کی جانب سے ایک درویش آئے گا جس کا چہرہ بڑا نورانی ہوگا، سید نسب سید ہوگا، سیہون نسب سید ہوگا، نورانی چہرہ ہوگا، 7 قراتوں میں قرات کرتا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، کالا کمبل اوڑے ہوگا، جنازہ رکھ دینا۔ مغرب کی جانب سے ایسا آدمی آئے جس میں یہ ساری علامتیں ہوں تو سمجھنا وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت مخدوم احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے میں رکھ دیا گیا۔ آپ کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جنازہ رکھا ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہی گزرا تھا کہ دیکھا لوگوں کی نظر ہے کہ یہاں سے آنے والا ہے۔ حضرت مخدوم بہار نے فرمایا ہے، احمد شریف الدین احمد یحییٰ منیری نے فرمایا ہے یہاں سے آنے والا ہے۔ لوگوں کی نظریں ٹکٹکی دے باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ ابھی تھوڑا وقت نہ گزرا تھا، ایک فقیر درویش آدمی، چہرے پہ نورانیت ہے، پیشانی پہ نور کی لکیریں جاری ہے، چہرہ پورا جو ہے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ ہے، یہ علی کا شہزادہ فاطمہ کا نور نظر ہے۔ ان کی چہرے، ان کی پیشانی بتا رہی ہے، گویا یوں کہہ لو خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، صورت بتا رہی ہے آل رسول ہیں۔ انتظار کر رہے تھے، آئے کا آپ 7 قراتوں کے قاری ہے، کہاں 7 قراتوں کا قاری ہو، آپ حافظ قرآن ہے، کہاں حافظ قرآن ہے۔ جتنی علامتیں مخدوم بہار نے بتائی تھی ساری علامتیں پوری ہوئی کہ حضور ہماری شیخ نے آپ ہی کو نماز جنازہ پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے۔ حضرت مخدوم جہانگیر بولتے ہاں مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ یہ پہلا اتفاق کہ آپ بہار میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مخدوم اشرف نے حضرت شریف الدین احمد یحییٰ منیر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس رات کو سوئے تو حضرت مخدوم جہانگیر کو خواب میں حضرت شریف الدین احمد یحییٰ منیر فرماتے ہیں شہزادے آپ کا شکریہ، آپ نے میری نماز جنازہ پڑھائی، ہم تم سے بہت خوش ہوئے، خاص میری تو خواہش یہ تھی کہ میں ہوتا اور تم سے ملاقات کرتا، مگر اللہ کی حکمتیں رب جانتا ہے، فوراً تم جاؤ رختے سفر طے کرو اور مخدوم بنگال علاء الحق پنڈوی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بہار سے آپ بنگال میں تشریف لے آئے۔ بنگال کے بہت بڑے بزرگ مخدوم بنگال علاء الحق لاہوری پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بنگال کا علاقہ پنڈوا شریف، وہاں اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنگال میں پہنچے۔ ابھی آپ جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت جلال الدین جہانگیر اجاگشت ہی کی طرح حضرت مخدوم بنگال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی شہر میں حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ داخل ہوتے ہیں، مخدوم بنگال فرماتے ہیں بوئے یار میں آیت، دوست کی خوشبو آ رہی ہے، جس کا انتظار تھا شاید وہ گھڑی آ گئی ہے، جس کا انتظار شیخ بنگال کر رہا ہے وہ شہزادہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ان کے مین گیٹ سے حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عزت کی، بٹھایا، کھانا کھلایا، اور ایک ہی نظر تھے مخدوم بنگال دیکھ رہے ہیں، کہاں جو چہرہ خواب میں دکھایا گیا تھا وہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ 12 سال مخدوم بنگال علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے، اور ان 12 سال میں مجاہدات کیے، ریاضتیں کروائی، اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی ساری خلافتیں شیخ بنگال نے اشرف جہانگیر علیہ رحمہ کو عطا فرمائی۔ اور ان 12 سال جو پیر کی صحبت میں رہے، اللہ اللہ، یعنی سونا تو تھا ہی، اس پہ یہ کہ بزرگوں کی خدمتیں سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اہل بیت تھے اور بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، اور سمنا کے بادشاہ۔ اللہ اللہ، یہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔
اب مخدوم بنگال کی بارگاہ میں 12 سال رہے. ان 12 سال میں جو ہے ان کو مجاہدہ کروایا گیا, تصوف کی منزلیں طے کرائی گئی, ریاضت کی منزلیں طے کرائی گئی, اور اس قدر نکھارا گیا, خلافت دی, اجازت دی, اور بہت طریقے سے نکھارا گیا. 12 سال کے بعد مخدوم بنگال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب تمہیں خدمت دین کرنی ہے. اللہ اللہ. علماء فرماتے ہیں ہندوستان میں وہ اکابر ہمارے بزرگ جنہوں نے اس ہندوستان کی زمین پر, غیر منقسم ہندوستان, اس زمانے کا ہندوستان, جنہوں نے اس زمین پر دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط فرمایا, مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ فرمایا, اور کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے جو ہے آبیاری کی ہندوستان کی زمین میں, جہاں خواجہ کا نام ہے, جہاں پر جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کا نام ہے, جہاں مخدوم بنگال کا نام ہے, وہاں بڑا نام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. جہاں جاتے کافروں کا ہجوم ہوتا, آپ کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاتے, آپ کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے. ہزاروں لوگوں کو حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ پڑھایا. جہاں جاتے لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے, یہاں تک کہ جب تک رہے اس طرح دین متین کی خدمت کی کہ آپ نے کئی ہزار لوگوں کو مصطفیٰ کے عشق سے بہرہ مند فرمایا. یہاں تک کہ وہاں سے نکلے اور نکل کر آپ بہار میں تشریف لے آئے, یو پی میں تشریف لے آئے, جونپور کچھوچا شریف, اس وقت جونپور میں آتا تھا, ابھی امبیڈکر نگر میں آتا ہے. وہاں پہ آپ تشریف لے آئے اور آپ پھر تبلیغی دورہ فرماتی. اللہ اللہ, کتنے بڑے بہت بڑے اردو کے ادیب ہیں جن کا نام حضرت ملک محمد جائسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صدیقین میں بہت بڑا مقام ترک سلطنت کے اعتبار سے, یعنی اولیاء کرام میں وہ اولیاء جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا, تخت و تاج کو چھوڑ دیا, سلطنت کے ترک میں جن کا اولیاء میں بہت بڑا مقام ہے, وہ 2 بزرگ ہیں. ایک حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بلخ کی سلطنت کو چھوڑا تھا, ایک بہت بڑا مقام ابراہیم بن ادہم کا ہے, اور دوسرا مقام مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا ہے. اللہ اللہ. ایک دن آپ اپنے پیر حضرت مخدوم بنگال کے پاس بیٹھے تھے, اچانک رات کو آپ ورد و وظائف میں مشغول ہیں. آپ کا نام اوحد الدین ہے, مگر سنیے آپ کو اشرف جہانگیر کیوں کہا جاتا ہے. ورد و وظائف میں مشغول تھے, اچانک رات کو ایک غیبی آواز آتی ہے. علماء فرماتے وہ خضر علیہ السلام کی آواز, یا اشارہ غیبی ہے, ہاتھی پہ غیبی ہے. آپ ورد و وظائف میں مشغول ہیں اور اچانک آواز آتی ہے, اے اشرف جہانگیر, اے اشرف جہانگیر, اے اشرف جہانگیر. اتنی آواز آئی, آس پاس میں لوگ جگ گئے. آپ کے پیر حضرت مخدوم بنگال تشریف لے آئے اور حضرت مخدوم اشرف سے فرماتے ہیں, شہزاد مبارک ہو, یہ خطاب اللہ کی جانب سے تمہیں عطا ہوا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر, اشرف جہانگیر یعنی پوری دنیا میں اشرف جہانگیر, جہانگیر اشرف, یعنی آپ کو یہ خطاب من جانب اللہ عطا ہوا, اور اسی وقت سے آپ اشرف جہانگیر سے مشہور ہوئے. مخدوم اشرف جہانگیر, مخدوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سمنا کے مخدوم ہیں, حاکم ہیں, اور اشرف جہانگیر لقب. آپ بہار, آپ یو پی میں تشریف لے آئے, کچھوچا شریف میں اب دین کی تبلیغ کرتے, جیسا موقع رہتا ویسے دین کی تبلیغ, لوگوں کو ارادت میں داخل فرماتے, بیعت فرماتے. ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے سلسلے ارادت میں داخل ہوئے. جہاں جیسی ضرورت پڑتی, حضرت کی عادت کریمہ تھی, حضرت اپنے خادموں کو لیتے, چند اپنے خاص لوگوں کو لیتے اور علاقے میں گھومتے رہتے, گشت کرتے رہتے, گھومتے رہتے. ایک مرتبہ بہت بڑے پجاریوں سے مناظرہ ہوا اور آپ انہیں دعوت اسلام دیے, توحید رسالت کی دعوت دیے, مگر کسی جگہ مندر, وہاں کے بہت سارے سب پجاری لوگ اور غیر مسلم جمع ہوئے. بات بہت بڑی, اور حضرت کے دعوت پہ ان لوگ جو لبیک نہیں کہہ رہے تھے, اور بات بحث میں آگے بڑھتی گئی. حضرت کو جلال آیا, حضرت فرماتے ان کو پوجتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, اور میرے کہنے سے کلمہ نہیں پڑھتے. ارے اگر میں اپنے کہنے سے ان کو کلمہ پڑھا دوں تو کلمہ پڑھ لو گے,
انہیں کلمہ کہاں تو پڑھ لیں گے۔ اب جن کی وہ پوجا کرتے تھے، مندر کی آس پر مورتیں رکھی تھی، بت رکھے تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے کلمہ پڑھنے سے کلمہ پڑھیں گے، چل کلمہ پڑھ۔ اتنا کہنا تھا، جتنے بت تھے سب میں جان آ گئی اور بلند آواز سے سب نے کلمہ توحید پڑھا۔ جب دیکھا کہ یہ بزرگ تو ہمارے بتوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اتنا کہا سارے پنڈتوں کی جماعت قدموں میں گری اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب جو ہے کلمہ اس طرح آپ دین کی خدمت کرتے اور تبلیغ دین کرتے رہے جہاں جیسے ضرورت ہوتی۔ آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی تصریف پر ایک کتاب ذات پر حضرت علامہ محمد ابراہیم گلکنی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک غیر مسلم مشرک جو تھا وہ ایمان لے آیا، مگر وہ کسی زمانے میں پنڈت رہا تھا اور مندر کا بانی مبانی تھا۔ اللہ نے توفیق دی، کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت نے اسلامی نام رکھا، پھر حضرت دوری کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت جہاں سے تشریف لے جا رہے تھے وہی مندر آیا جہاں یہ پہلے پجاری تھا، اور باہر ایک مورت رکھی تھی جس کو اس زمانے میں بڑا غور سے دیکھتا تھا اور بنانے والے کی تعریف بھی کرتا تھا، اور بڑی حسین و جمیل وہ مورت تھی، یعنی انسانی مجسمہ، عورت کا مجسمہ بنا تھا۔ حضرت آگے چل گئے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ وہ مورت کے پاس بیٹھ گیا۔ آگے حضرت رکے نماز کے لیے، پیچھے نظر دوڑائی کہ کوئی کم ہے، کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ دکھتے نہیں۔ کہا جاؤ ڈھونڈو، پھر کہیں ادھر چلے جائیں گے پھر وبال ہو جائے گا۔ ڈھونڈے، جس راستے سے آئے تھے اس راستے سے حضرت کے خادم مریدین چلے گئے، دیکھا بیچ میں مندر پڑا تھا، اس کے بعد مورت ہے، تو یہ حضرت کا مرید تو اس مورت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس سے محبت کی باتیں کر رہا ہے، چلی آ ہمارے ساتھ، چل ہم جائیں اور ہم نکاح کریں گے، شادی کریں گے، ہماری اولاد ہوگی۔ محبت میں فرشتہ ہے، بات کر رہا ہے۔ حضرت کا مرید آتا ہے، کندھے کو پکڑتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ حضرت کا مرید ہو کر اس سے بات کر رہا ہے، مگر وہ تو محبت میں اس طرح فرشتہ تھا، نہیں سنا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت کا وہ خادم مخدوم اشرف جہانگیر علیہ رحمہ کے پاس آیا، حضور وہ تو اس پاس جو مورت تھے اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کو محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ کو جلال آیا، میرا مرید اور یہ حرکت کر رہا ہے۔ جلال میں آئے، حضرت کی عادت کریمہ تھی، حضرت اپنے بائیں کندھے پر رومال رکھا کرتے تھے۔ جلال میں آئے، جب بالکل اپنے مرید کے قریب آئے تو حضرت کو رحم آ گیا، میرا مرید اور پتھر کی مورتی کے سامنے کتنا بے بس بنا ہوا ہے۔ آئے تھے جلال میں، حضرت اس کی مرید کی اپنے مرید کے حال کو دیکھ کر حضرت کو جو ہے جمال آ گیا، یعنی جلال ختم ہو گیا، مگر اس مورت پہ حضرت کو غصہ آنے لگا۔ آپ مورت کے قریب آئے اور مورت کے قریب آ کر حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹھوکر مارتے ہیں، ٹھوکر مار کے مریدی سے کہتے ہیں، ارے کب سے میرا مرید کہہ رہا ہے چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہ کہنا تھا، ٹھوکر ماری، اللہ نے مورتی میں جان پیدا کر دی۔ یہ کہنا تھا، مورتی میں اللہ نے جان پیدا کر دی۔ حضرت کے کندھے پہ رومال تھا، رومال اوڑا دیا اور حضرت نے اپنے مرید سے کہا جاؤ ان دونوں کا نکاح پڑھا دو۔ آج بھی ان کی اولاد ہے، ان کی 6 انگلی جو آخری والی انگلی ہے اس میں کچھ پتھر کا حصہ ہوتا ہے، پتھر کی ہوتی ہے، حصہ پتھر کا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے یہ کرامت رکھی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ مخدوم جہانگیر کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح آپ دین کی خدمت کرتے رہے اور اللہ اللہ اس طریقے سے آپ نے خدمت دین فرمائی۔ اللہ اللہ کہ آپ حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانے پڑھتے جائیے، دین اسلام اور اپنے مریدوں کو کس طرح سنبھالا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، اور اس قدر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تبلیغ ہندوستان میں کی۔ آج بھی حضرت کا مزار مرجعی خلائق بنا ہوا ہے۔ یو پی کا علاقہ کچھوچا شریف ہے، جہاں دیکھو اللہ اللہ 28 تاریخ محرم کے، یعنی 28 29 یا 27 28 29 کو 3 دن مخدوم جہانگیر علیہ رحمت و رضوان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان دنوں میں
بڑے بڑے لوگوں کو شفا ملتی ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ خاص کر کے آج بھی حضرت کی کرامت ہے، آپ کے غسل کا پانی آپ کے مزار کا ایک جگہ تالاب میں جمع ہوتا ہے، اور وہاں پہ اگر کوڑی نہاتا ہے اس کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پانی کو لوگ تبرک کے لیے لے جاتے ہیں، جس نیت سے پیا جاتا ہے وہ پانی شفا دیتا ہے۔ اور خاص کر کے مخدوم جہانگیر کے بارگاہ میں جناتوں کا علاج ہوتا ہے، جادو کا علاج ہوتا ہے۔ جو جنات کسی کے قبضے میں نہ آتا ہو، حضرت مخدوم جہانگیر کے مزار کا آپ کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے، وہاں کے جنات بھی غلام بن جاتا ہے، وہاں کے جناتوں کا بادشاہ بھی خادم بن جاتا ہے۔ جادو جس کو کوئی نہ توڑ پائے۔ دنیا میں دو ہی ہندوستان میں شخصیتیں ہیں، اگر گجرات میں دیکھنا ہے تو ان سارے کاموں کے لیے حضرت سید علی سرکار کی بارگاہ عالیہ ہے، جہاں پہ جادو کا علاج، آصف کا علاج، جناتوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور دوسری بارگاہ مخدوم جہانگیر کی ہے، جنات کیا ان کا بادشاہ بھی جب مخدوم جہانگیر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کیسا ہی سخت ہوتا ہے، جسم کو چھوڑ کے حضرت کے اشارے سے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی حضرت کا مزار مرجع خلائق بنا ہے، شفا ملتی ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ 28 محرم شریف میں آپ کے وصال کی تاریخ ہے، جب آپ دنیا فانی سے دار بقا کی طرف جانے لگے۔ آپ نے محرم شریف کی ابتدائی دنوں میں، ابتدائی تاریخوں میں آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا اب ہم چند دن قیام کریں گے۔ آپ فرماتے ہمارے لیے قبر کھود دی جائے، آپ کے لیے قبر کھود دی گئی، اور آپ اپنے وصال سے کتنے دنوں پہلے اس قبر میں تشریف لے جاتے، اور اس قبر میں آپ نے ایک رسالہ ترتیب فرمایا جس میں اپنے مریدین کے لیے سب جو ہیں آپ نے وصیتیں فرمائی، مریدین کو نصیحتیں فرمائی، اور ان کو دین پہ رہنا ہے، حق پہ رہنا ہے، کس طریقے سے آگے میرا مشن بڑھانا ہے، ان کو جو ہے وصیت کہتے ہیں۔ اپنی خلافت اس وقت بزرگ آپ کے خادم خواہ حضرت عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو خلافت عطا فرمائی، اور آپ اسی قبر میں بیٹھتے تھے روزانہ، اور مریدین کے لیے رسالہ ترتیب فرماتے، ان کی اصلاح بیان فرمائی، ان کو وصیت کی ہے، اور بہت ساری باتیں اس رسالہ میں لکھی ہے۔ اس لیے اس رسالے کا نام رسالہ قبریہ رکھا گیا، یعنی آپ نے قبر کھدوائی، اس قبر میں بیٹھ کے رسالہ آپ نے ترتیب دیا۔ بہت عظیم اس میں تصوف کی باتیں، اور انسان کے پوری زندگی میں جو باتیں کارآمد و فائدہ مند ہو سکتی ہے، ساری باتیں اپنے مریدین ہی کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے آپ نے ترتیب فرمائی۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ جب 28 تاریخ آتی ہے بڑے اطمینان سے، بلکہ آپ کے دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے رات کو مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور اس کی بشارت بھی آپ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ 28 محرم کو آپ بڑے اطمینان سے دنیا فانی سے دار بقا کی طرف اپنے مولا حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور پھر آپ کو جب دفنایا گیا، اللہ اللہ، اس کے بعد قبر پہ دیوانوں کا ہجوم لگا۔ آج تقریباً 8ویں صدی کے بزرگ ہیں، آج یہ 14ویں صدی 15ویں صدی کی کا آغاز ہے۔ دیکھیے اتنے صدیوں میں آپ کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے، ہزاروں بیماروں نے شفا پائی ہے، ہزاروں کوڑیوں نے شفا پائی ہے، ہزاروں اندھوں کو آنکھیں مل گئی ہے، ہزاروں بے اواؤں کو، ہزاروں بے سہاروں کو سہارا مل گیا ہے، ہزاروں بے اولادوں کو اولادیں مل گئی ہے۔ بلکہ جب آپ کے عرس کی تاریخ آتی ہے تو خاص کر آپ کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے، اس پانی میں اللہ برکتیں دے دیتا ہے، اندھے کو آنکھیں بھی ملتی ہے، کوڑی کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے، برس کے داغ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ کمال دیا، اور یہ ابھی تک نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے وہ کمال مخدوم جہانگیر کو فرمایا ہے، قیامت تک آپ کی بارگاہ سے اسی طرح مصطفیٰ کا بالا تقسیم ہوتا رہے گا۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر ہے، ابر کرم ان کے برکت پہ گھور باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ یہ حضرت مخدوم جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور اس طرح آج بھی ان کا فیض ہندوستان میں جاری ہے، اور خاص کر ان کی بارگاہ میں جن جادو کا علاج ہوتا ہے کیوں نہ ہو، بلکہ
آپ کی بارگاہ کی کرامت، بڑے بڑے جادو اور جن ٹوٹ جاتے ہیں، ختم و فنا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، کارہائے بستہ راز کلید کرم کشا، یا سید اشرف جہانگیر، یا سید اشرف جہانگیر، دست منظارو نا تواگیر، دست منظارو نا تواگیر۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے، ان کا روحانی فیض ہم سب غربا اہل سنت پر جاری اور ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرماتا رہے، ان کی قبر سے نکلنے والا یہ فیض قیامت تک جاری رہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی بزرگوں کے وسیلے، ان کی دعا، ان کے کرم سے اللہ ہم کو مذہب اہل سنت پہ استقامت عطا فرمائے، مذہب اہل سنت پہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے گامزن رکھے، اور جب تک رہیں بزرگ اہل اللہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو کر اس دنیا سے دار بقا کا سفر طے کرے۔ تو یہ حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ تو حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب ان کو بھی اللہ نے کیسا کمال دیا، کیسا کمال دیا، اللہ اللہ۔ اب میں نے کہا حضرت ملک محمد جائسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے کہا کہ ترک سلطنت کے اعتبار سے بڑا مقام حضرت مخدوم جہانگیر اور ابراہیم بن ادھم کا ہے، جنہوں نے سلطنت چھوڑ ڈالی۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، سلطنت چھوڑ دینا، یا تو جھگڑے ہوتے ہیں اس کو پانے کے لیے، مگر اس دل میں جب روحانیت گھر کر جاتی ہے تو پھر دنیا کی سلطنت، حضرت مخدوم حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے شہزادے، بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن رات کو اپنے تخت پر بیٹھے ہیں دارالسلطنت میں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اہل اللہ سے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، شاہی محل ہے، رات آدھی گزری، کسی کے چھت پہ دوڑنے کی آواز آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کون ہے جو اس وقت شاہی چھت پہ گھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کس کی اتنی جرت ہے؟ اوپر سے آواز آئی حضرت اونٹ میرا گم ہو گیا ہے، آپ کی چھت پہ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا ہے، چھت پہ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے کہتے عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو، ارے تیرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو چھت پہ تھوڑا آئے گا، تیرا اونٹ گیا ہوگا کسی بیابان میں، گیا ہوگا کسی جنگل میں، گیا ہوگا کسی ریگستان میں، وہاں تلاش کر، کبھی چھت پہ اونٹ ملتا ہے کیا؟ اوپر سے آواز آئی جب آپ کی چھت پہ، شاہی محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو شاہی گدے پر بیٹھ کے تسبیح گھماتے ہو، خدا کیسے ملے گا؟ اگر تمہیں بھی خدا تلاش کرنا ہے تو تخت کو چھوڑو اور تم بھی بیابان چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، ایک بات تھی دل میں لگ گئی، گویا وہ ہاتھی پہ غیبی کا اشارہ تھا کہ جب تمہاری چھت پہ اونٹ نہیں ملتا ہے تو شاہی گدے پر بیٹھ کے تسبیح گھما رہے ہو، خدا کیسے ملے گا؟ یہ دل پہ لگ گئی بات۔ اللہ اللہ، صبح ہوئی تو اب سب چھوڑا اور کسی کو بتائے بغیر فجر کے بعد نکل گئے۔ سلطنت میں کوہرام کہ حاکم کہاں گئے؟ اللہ اللہ، لوگ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ حضرت نے لباس اتارا، شاہانہ فقیر لباس پہنا، اور شہر کے باہر ایک چھوٹا سا تالاب تھا، نہر جاری تھی، اس تالاب کے پاس بیٹھ گئے۔ کئی دن کے بعد پتہ چلا کہ حضرت تو وہاں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وزیر و سپاہی پہنچے، حضرت کو پتہ چل گیا کہ پیچھے جو آ رہے ہیں تو یہاں تو وہ ڈھونڈنے ہی مجھے آئے ہوں گے، باقی تو یہاں کوئی آئے گا نہیں۔ حضرت جو ہے آپ کے پاس گودڑی تھی، اس کو سوئی سے سی رہے تھے، پتہ چل گیا پیچھے سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈھونڈنے والے وزیر بالکل قریب آئے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے گودڑی سیتے سیتے اپنی جو ہے آپ کے ہاتھ سے وہ سوئی گر گئی، جو ہے پانی میں چلی گئی۔ جیسے ہی پانی میں گئی، آپ کہتے ہیں اے سمندر کی مچھلی ہو، میری سوئی ابھی اندر گر گئی ہے، مجھے لا کے دو۔ اتنا کہنا تھا، سمندر کے اس نہر تالاب کے کنارے پر کئی ایک مچھلیاں ظاہر ہو گئیں جس کے منہ میں سونے کی سوئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے یہ تو چھوڑ کے آیا ہوں، یہ سونا نہیں چاہیے، وہ جو ہے وہی چاہیے۔ ایک مچھلی آئی،
اس کے منہ میں وہ سوئی تھی جو آپ کی گر گئی تھی گودڑی سیتے سیتے، اس کے منہ میں وہ سوئی کنارے پہ آئی، حضرت نے سوئی کو لے لیا۔ اتنے میں وہ پیچھے ماجرا دیکھ رہے تھے وزیر لوگ، آگے آ گئے کہ حضرت چلیے، کہاں کہ حکومت انتظار کر رہی ہے، تخت آپ کا منتظر ہے، سلطنت میں سب لوگ انتظار کریں، چلیے۔ کس لیے چلے؟ کہ آپ حکومت کریں، حاکم ہیں۔ حضرت فرماتے بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے یا یہ؟ وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ کہ وہاں تو صرف تم پر حکومت کرتا تھا، اللہ نے اس فقیری میں ایسی بادشاہت دیا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی حکم کرتا ہو، وہ بھی کنارے پہ آ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ تو بتائیے وہ حکومت اچھی ہے یا یہ؟ اللہ اللہ۔ تو حضرت محمد ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب یہ بلخ کے تھے مخدوم ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی بلخ کا ایک اور بادشاہ آیا تھا، مظفر بلخی۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ نے جلال الدین جہانیہ داغشت اور حضرت مخدوم بنگال ان سب سے جو لیا، بہت بڑے مقام و منصب پہ پہنچے۔ اب حضرت کی بھی خانقاہ ہیں، مریدین ہیں۔ بلخ کا ایک شہزادہ بلخ کی سلطنت کو چھوڑ کر آیا حضرت کو تلاش کرتے کرتے کہ حضور خدمت میں لے لیں۔ کہاں سے آئے؟ کہ بلخ کا شہزادہ حاکم ہوں، سب چھوڑ دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اب شہزادے ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، تو یہ فقیری میں کیا کام تمہارا؟ تمہیں راس نہیں آئے گا۔ کہا نہیں حضرت، بس یہی تلاش ہے، اس لیے تو سب چھوڑ کے آیا ہوں۔ سب فقیری ہی پسند ہے، تصوف پسند ہے، اور اسی میں رہنا ہے، اس تخت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھیے تم ٹھہرے بادشاہ والو دماغ، اور ہمارے یہاں تو فقیری، کبھی کھانا ملا نہ ملا، روزہ رکھنا، کہ حضور یہ سب پسند ہے مگر غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ جب آئے ہو اور رہو ہمارے پاس، لنگر میں کھانا ہوتا ہے، کھانا کھاؤ، اور جو بھی آتا ہے وہ خدمت کرتا ہے، تم بھی خدمت کے لیے جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو۔ جنگل میں بھیج دیا، لکڑیاں کاٹنے لگے حضرت مظفر بلخی علیہ رحمہ، لکڑیاں کاٹتے رہے، جہاں سب مریدین کو اسی طرح سے مجاہدہ کروایا جا رہا ہے۔ حضرت کو ایک دن خیال آیا کہ وہ بلخ کا شہزادہ آیا تھا مرید بننے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے رکھا ہے، دیکھیں بادشاہت کا پاور اترا کہ نہیں۔ حضرت ایک مرید سے کہتے ہیں جاؤ، جو جنگل میں ہمارے مجاہدہ کرنے والے اور جو مرید بننے آئے ہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، ان میں ایک مظفر بلخی نام کا آدمی ہے، جاؤ اور آواز لگاؤ مظفر بلخی کون ہے۔ وہ آگے آ کے کہے میں ہوں، تو بغیر کچھ کہے زوردار تھپڑ مار دینا، پھر آ کے بتاؤ کہ ری ایکشن کیا آتا ہے۔ اللہ اللہ۔ گیا حضرت کا خادم، آواز لگائی، جنگل میں لکڑیاں جتنے لوگ کاٹ رہے تھے، کہ مظفر بلخی کون؟ ایک آدمی آگے آیا کہ میں ہوں۔ جیسے ہی آگے آیا حضرت کا آنے والا وہ خادم جو تھا، اس نے بغیر کچھ کہے زوردار زناٹے دار ایک تماچا رسید کر دیا، تھپڑ لگایا۔ جیسے ہی تھپڑ ملا تیور بدلا۔ اچانک جب ہو جائے، اب پھر ان کے ساتھ جو کسی زمانے میں حاکم ہے، تھپڑ لگا تیور بدلا، کچھ کیے تو نہیں مگر جملہ ارشاد فرمایا افسوس کے بلخ نست۔ سمجھے؟ افسوس کے بلخ نست، یعنی تھپڑ مارا ہے، افسوس بلخ نہیں ہے ورنہ بتا دیتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہیں دوسری جگہ جائے اور کوئی دادا گیری کرتا ہو، ہم بتاتے اب اکیلا ہوں بھائی، جام نگر ہوتا تو بتاتا ہے۔ تو حضرت مظفر بلخی فرماتے ہیں افسوس کے بلخ نے تھپڑ مار دیا، پتہ نہیں میں کیا رہ چکا ہوں، تیور بدل کے کہا افسوس کے بلخ نے، افسوس کے بلخ نہیں ہے۔ اب شہزادگی تھی، سب حاکم بنے تھے کسی زمانے میں۔ بادشاہوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بادشاہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر حاکم کا تو حال، بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر دن میں کہے کہ وہ چاند دکھ رہا ہے تو وزیر کو کہہ دینا چاہے ہاں پاس میں 2 تارے بھی ہیں،
بادشاہوں کا دماغ منیم کے در کوہ دشت غریب نست ہر جا کے می روت خیمہ زن و خان کا شد. اب حضرت کا مرید آیا کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت تھپڑ مارا. کہ کیا کہا؟ کہ تیور بدلا، تھوڑا جلال آیا اور فرمایا افسوس کے بلخ نست. حضرت نے فرمایا ہنوز بوئی حکومت باقی است، ابھی حکومت کا نشہ باقی ہے، کاٹنے دو لکڑیاں، کاٹنے دو لکڑیاں. اللہ اللہ. اب کاٹتے رہے کاٹتے. پھر کچھ زمانوں کے بعد حضرت کو خیال آیا، پھر ایک نئے مرید سے کہا کہ جاؤ جنگل میں جو لکڑیاں کاٹ رہے ہیں ان میں ایک آدمی مظفر بلخی کا نام کا ہے، جاؤ سلام کرو اور اس کا نام پکارو، سلام کرو. وہ کہے کہ میں مظفر بلخی ہوں تو زوردار تماچا رسید کر دو. دیکھو ریئیکٹ کیا کرتا ہے، ریئیکشن کیا آتا ہے. گیا لکڑیاں کاٹ رہے تھے جنگل میں جو لوگ، آواز لگائی تم میں سے مظفر بلخی کون ہے؟ اتنا کہنا تھا. ایک ناتوا کمزور انسان قریب آیا اور کہا میں مظفر بلخی ہوں. اتنا سنا اس آنے والے انسان نے زوردار تماچا لگایا. اب جب تماچا لگا ہے اب تیور نہیں بدلا، اب حکومت کا نشہ سر چڑھ کے نہیں بولا. جیسے ہی تماچا گال پہ لگتا ہے وہ مظفر بلخی علیہ رحمہ اس تماچا لگانے والے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے یار ہم تو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے لکڑے ہی ہو گئے ہیں، تم نے تھپڑ مارا، کہیں تیرے ہاتھ میں تو درد نہیں ہوا؟ اللہ اللہ. تیرے ہاتھ میں تو درد نہیں ہوا. حضرت کی بارگاہ میں واپس آئے کہ کیا کہا؟ کہ حضور کہا کہ ہم تو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے لکڑا ہو گئے، تیرے ہاتھ میں تو درد نہ ہوا. حضرت فرماتے جاؤ جاؤ وقت آ گیا، اب نشہ اتر گیا، اب اس کا سینہ اس لائق ہو گیا کہ اجازت دی جائے، خلافت دی جائے، جلدی بلاؤ. اب اس مقام پہ آ گیا ہے، اب اسے انعام دیا جائے، اب اسے عنایتوں سے نوازا جائے، اب اسے خلافت و اجازت دی جائے. بلایا گیا. حضرت کی بارگاہ میں مظفر بلخی آئے. حضرت مخدوم ہاشم جہانگیر علیہ رحمہ نے گلے سے لگایا، اجازت دی، خلافت دی کہ بس اسی دن کا انتظار کر رہے تھے. اب بلخ کی بادشاہ کا نشہ اتر گیا، اب ہاتھ پکڑا اور طریقے تصوف میں مخدوم جہانگیر نے کھڑا کر ڈالا. اللہ اللہ. کب تم صوفیہ کی فہرست میں آ گئے. اللہ اللہ. یہ حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمت و رضوان ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.